السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب زدنی علما۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ موسم کی شدت کی وجہ سے اور چونکہ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بھی ہیں تو اس وجہ سے تعداد آج کافی کم لگ رہی ہے۔ موسم کافی شدید اور بارش بھی ہوتی رہی، تو اس وجہ سے آج ہم سبق جو ہے اس کو مختصر کریں گے۔ ویسے تو ہمارا یہ جو سبق ہے، جو خواتین و حضرات اور دوست احباب ہیں وہ لائیو بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو جہاں بھی موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں یا ریکارڈنگ موجود ہے تو ان کے پاس بعد میں اس کا لنک جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، تو اس لیے اس سبق کو تو مکمل کریں گے۔ لیکن آج تعداد کے کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ دو وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہی ہیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ سردیوں میں چیزیں سکڑتی ہیں، ہماری کلاس بھی سکڑ گئی ہے زیادہ سردی کی وجہ سے تو یہ بھی تیسری چیز ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 14 کی طرف بڑھیں گے، لیکن سبق نمبر 14 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم خلاصہ پڑھتے ہوتے ہیں پہلے سبق کا، سبق نمبر 13 کا۔ سبق نمبر 13 میں ہم نے جو علامات پڑھی ہیں اس میں ویسے تو 2 علامات پڑھی تھی ہم نے، لا اور ما، لیکن یہ 2 علامات جو ہیں ان کے مختلف معنی ہیں، اور معنی مختلف کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، لیکن اب اختصار کے ساتھ اس سبق کو ہم دیکھیں گے کہ لا کا ترجمہ نہیں یا نہ یا مت کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے لا کا، لیکن اب لا اسم کے آخر میں زبر اگر آ جائے پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے بے شمار دیکھیں قرآن مجید کے اندر، اس میں ایک لا صلاۃ، یہ ایک مثال تھی کہ یعنی پوری جو جنس ہے اس کی نفی ہوتی ہے اگر لا کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، لا کا استعمال فعل کے آخر میں پیش یا واو نون اگر آ جائے تو کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے کسی کام کے نہ ہونے کی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم التجا، یعنی کسی فعل کے شروع میں لا آ جائے اور اس فعل کے آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، یا اس میں التجا یا استدعاء یا دعا ہوتی ہے، جیسے کہ دعائیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ما کے بھی 3 معنی ہم نے پڑھے۔ ایک ترجمہ پڑھا ہم نے نہیں اور نہ، ایک ترجمہ ہم نے پڑھا تھا جو، ما کا ترجمہ جو بھی کیا جاتا ہے، اور ما جو ہے وہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سوال کے لیے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا اور کس۔ ہم عام عربی میں جب بول چال کرتے ہیں تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ما اسمک، ٹھیک ہے، آپ کا کیا نام ہے، تو یہاں پہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم، کیا، ما یہاں یعنی استفہام کے لیے بھی، تو یہ 3 معنی ما کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر لفظ ما سے پہلے بعدی ہو تو ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے، کہ، اور اس کی مثال جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے۔ اب ہم سبق نمبر 14 کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 14 میں صرف ایک علامت پڑھیں گے ہم، صرف ایک علامت، اور وہ علامت ہے بازر بی، بازر بی کی علامت ہے۔ لیکن بازر بی جو ہے اس کے کافی سارے مفاہیم ہیں، بہت سارے معنی جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازر بی کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے، یہ تو ذہن میں رہے کہ یہ فعل کے شروع میں نہیں ہوتا، یہ اسم کے شروع میں ہوتی ہے بازر بی۔ اب بازر بی کے جو مختلف تراجم ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ترجمہ ہوتا ہے سے یا ساتھ بازر بی کا، دوسرا ترجمہ کا، کی، کے، کو، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے بازر بی کا، 2 ہو گئے، اور تیسرا ہے پر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بازر بی کا ترجمہ پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور چوتھا ہے بدلے میں، بازر بی کا چوتھا معنی جو ہے وہ بدلے میں، اور پھر ایک معنی جو ہے، ایک ترجمہ ہم بسبب
بوجہ یا بذریعہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے، یا بسبب یا بوجہ بذریعہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 ترجمے ہوتے ہیں باز بی کے، یعنی مختلف تراجم ہیں۔ تو ہم سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے ان 5 میں سے کوئی بھی ترجمہ اس کا کرتے ہیں، یعنی جب باب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم نے سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ باز بی کا کیا ترجمہ ہم کر رہے ہیں عربی سے۔ تو اب اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے تو چیز واضح ہو جائے گی۔ اب باز بی جو پہلا ترجمہ تھا وہ کیا تھا؟ سے اور ساتھ، اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ پہلی مثال ہے قرآن مجید سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور اللہ اس سے، ٹھیک ہے، واللہ اور اللہ بما اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ ما جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، ما جو کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یہاں پہ یہ وہی معنی جو ہے جو کا استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال کی طرف ہم آتے ہیں، اس کا معنی بھی سے ساتھ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، ساتھ اب ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ باز بی کا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اگلی مثال دیکھیں کہ نزل الکتاب بالحق، اس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ، یہاں بھی ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ نزل الکتاب، اس نے کتاب اتاری۔ اب باز بی کا ترجمہ پر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ترجمہ کیا تھا؟ ساتھ، اب کیا ہے؟ پر۔ وہ کہاں پہ؟ اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اگر ہم لفظی ترجمہ، اگر ساتھ والا ترجمہ کریں گے وہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا لفظی ترجمہ، لیکن فکرے کی خوبصورتی جو ہے یا اردو کے اندر صحیح اس کا مفہوم جو ہے وہ شاید ہم صحیح طرح نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ پر ترجمہ کریں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم ترجمہ کیا کریں؟ پر، باز بی کا ترجمہ۔ اس کے بعد ترجمہ ہے کا، کی، کے، کو، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے باز بی کا۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو، بالکافرین، کافروں کو۔ یہاں پہ باز بی کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ کو، یعنی اب یہ تیسرا ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں باز بی کا۔ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ ساتھ۔ دوسرا ترجمہ کیا تھا؟ پر۔ تیسرا ترجمہ کیا ہے؟ کا، کی، کے، کو۔ یہ تیسرا ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی مثال بھی ہم نے دیکھی ہے۔ اور ایک اور مثال دیکھیں کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا۔ باز بی یہاں پہ کا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ سب حکم دیتے ہیں، بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا۔ اب کا ترجمہ کس چیز کا کیا ہم نے؟ کا ترجمہ باز بی کا، باز بی کا ترجمہ یہاں پہ کا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور دیکھیں، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ الیس اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے بعالم، خوب جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کو کر رہے ہیں، باز بی کا ترجمہ۔ اب آگے دیکھیں، اب ترجمہ یہاں پہ کون سا؟ 5واں معنی ہے، 5واں، وہ کیا ہے؟ بسبب، بوجہ یا بذریعہ۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے، كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی اس وجہ سے۔ اب باز بی کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے، بسبب،
ٹھیک ہے، بسبب یعنی اس سبب سے دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو یہاں باز بی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں بسبب. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو انہوں نے جھوٹ بولا. اب اس کا ترجمہ بدلہ بھی ہوتا ہے، باز بی کا ترجمہ بدلہ. ٹھیک ہے، وہ کیسے وہ دیکھتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ یعنی بدلے میں. یہاں پہ ترجمہ باز بی کا ترجمہ کیا کریں؟ بدلے میں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ثَمَنًا جی ہاں، یشترون کا جو ترجمہ ہے وہ اسی کے اندر ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یشترون کا ترجمہ ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں یعنی مول لیتے ہیں. یعنی یہ اس فقرے کے اندر ہی وہ دونوں ترجمے آ گئے ہیں. ثمنًا قلیلا تھوڑا. ٹھیک ہے، ثمنًا قلیلا تھوڑا. ثمن ویسے کسے کہتے ہیں؟ قیمت کو کہتے ہیں. ثمن قیمت کو کہا جاتا ہے یعنی تھوڑی قیمت. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں. یہ اشترا یشتری یشترون یہ تو ہم ترجمہ پڑھ بھی چکے ہیں نا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں. اور اس میں میں نے کہا تھا یہاں استعمال ہوتا ہے، ہم لفظ استعمال مشتری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ مشتری، خریدار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہے یشترون، وہ خریدتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اچھا چلے چلتا رہے گا، میرے پاس تو یہ ہے. آگے ہے ایک اور مثال ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. بالہدى ہدایت کے بدلے. اب یہاں بھی بدلے کا معنی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کیا؟ والعذاب، اور عذاب کو بالمغفرہ مغفرت کے بدلے. یہاں پہ بھی باز بی کا ترجمہ بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں، اب دوبارہ اسی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسری دفعہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے. والعذاب، اور عذاب کو بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، بخشش کے بدلے. اب یہاں باز بی کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ بدلے کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور مثال ہے، قرآن مجید کی معروف آیت ہے جس میں قصاص کا تذکرہ ہے. وہ یہ ہے الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام. یہاں بھی بالعبد بالحر بدلے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پھر دوبارہ سن لیں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام. تو یہ بدلہ یہاں پہ ترجمہ کیا جا رہا ہے. اب اگلی بات سن لیں کہ نفی والے لفظ کے بعد علامت باز بی کے اردو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بعد میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نفی والا لفظ ہے، اس کے بعد اگر یہ علامت باز بی آ جائے تو یہ ہم نے جب نفی والے لفظ پڑھے تھے کون کون سے پڑھے تھے؟ ایک لام زبر لا ابھی آخری میں، اور ما. ٹھیک ہے، یہ دونوں تھے. تو وہ کہتے ہیں اگر اس کے بعد باز بی آ جائے تو اس میں ہم اردو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ ہاں بند کر دیں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، یہ زیادہ شور تھا. ہیں؟ اچھا چلو، ہاں ریکارڈنگ میں یہ خراب ہو رہی ہے. بس ٹھیک ہے، میرے خیال آواز جائے گی وہاں تک. ہاں اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائے، ورنہ آواز تو وہاں تک آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. باز بی کے اردو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور نفی سے مراد ایسا لفظ ہے جس کا معنی نہیں ہو. اور یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. اب یہاں پہ ما جو ہے یہ نفی والا لفظ ہے. یہ بھی ہم نے آخری سبق میں پڑھا نا، 13 نمبر سبق میں. یہ تو 14 پڑھ رہے ہیں، 13 نمبر سبق میں اس کو ہم نے پڑھا تھا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہرگز نہیں ہے آپ ہماری بات ماننے والے. وَمَا أَنْتَ، اور ہرگز نہیں ہے.
بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات ماننے والے. ٹھیک ہے، اب ہرگز کا جو ترجمہ ہو رہا ہے ماں کا ترجمہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اب ہم ہرگز ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماں کے بعد بازر بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اگر نفی والا جو حرف ہوتا ہے اس کے بعد بازر بھی اگر آ جائے تو اس کا الگ سے ترجمہ ہم نہیں کرتے بازر بھی کا. بس فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں ہم نفی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ یہی ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز نہیں ہوں میں مومنوں کو بھگانے والا. وَمَا أَنَا، اور ہرگز نہیں ہوں میں. اب ہرگز نہیں کس کا ترجمہ ہے؟ بازر بھی. ہرگز نہیں تو ماں کا ترجمہ ہے نا، لیکن ہرگز جو تاکید کے ساتھ ہم بات کریں وہ بازر بھی کی وجہ سے کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز نہیں ہوں میں مومنوں کو بھگانے والا. اور ایک اور مثال دیکھیں کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور ہرگز نہیں ہے وہ آگ سے نکلنے والے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، اور ہرگز نہیں ہے وہ نکلنے والے مِنَ النَّارِ، آگ سے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ایک اور جو ہے آیت اس کو بھی دیکھ لیں کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز نہیں ہے ایمان لانے والے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز نہیں ہے ایمان لانے والے. تو یہ آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ بازر بی ایک علامت آج ہم نے پڑھی ہے، لیکن بازر بی کے ہم نے مختلف تراجم جو ہے وہ آج ہم نے پڑھے ہیں اور اس کی مثالیں بھی دیکھی ہیں. اس میں سے بازر بی کا ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں ساتھ یا سے. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ. دوسرا ہم کرتے ہیں کا، کی، کے، کو. اور تیسرا ترجمہ کرتے ہیں پر. اور چوتھا ترجمہ ہم کرتے ہیں بسبب یا بوجہ یا بذریعہ، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور پانچواں ترجمہ ہم کرتے ہیں بدلے میں. ٹھیک ہے، یہ 5 ہم نے بازر بی کے مختلف تراجم جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ آج ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد ایک آخری قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نفی والے لفظ کے بعد علامت بازر بی کے اردو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جو نفی ہے اس میں ہم تاکید جو ہے وہ ہرگز نہیں کا معنی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ آج ہمارا سبق نمبر 14 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ.